الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے اور ان کو سینے سے لگاتے تھے۔ ناظرین کرام، آج آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیں گے کیونکہ آج ظاہر ہے بہت سی باتیں انشاءاللہ آپ کو 10 محرم الحرام کے حوالے سے بتائیں گے۔ ناظرین آج روز عاشور ہے اور 10 محرم الحرام ہے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو چکا ہے، لشکر اعداء کے سرکش گھوڑے اپنے سموں سے خاک اڑا رہے ہیں، ان کی ہنہناٹ میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، سارا میدان کارزار سپاہیوں سے بھرا پڑا ہے، جیسے اسے مقابل میں کسی لشکر جرار کے آنے کی توقع ہے۔ دوسری طرف ناظرین فضا اتنی اداس اور مغموم کہ اتنی پہلے کبھی بھی نہ تھی، سورج کی رنگت پھیکی پھیکی محسوس ہوتی ہے، ہوائیں افسردہ سی ہیں، فرات کا پانی بے قراری سے اچھل کر کربلا کے اس میدان کو دیکھ رہا ہے جو ان قریب خاندان رسالت کی شہادت گاہ بننے والا ہے۔ پھر اسی کربلا کے سینے میں ناظرین رہتی دنیا تک گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مبارک پھولوں کے مبارک نورانی خون کی خوشبو محفوظ ہو کر رہ جائے گی۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ فجر کی جو اذان اب سے کچھ پہلے ہماری سماعتوں میں گونجی تھی، ایسی ایک فجر کی اذان 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں گونجی تھی۔ فرق یہ ناظرین کہ یہاں اذان دینے والا ایک عام سا مؤذن تھا، وہاں اذان دینے والے شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، جن کو دیکھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی یاد کو تازہ کیا کرتے تھے۔ یہاں اقتدا میں نماز ادا کرنے والے عام مسلمان تھے، وہاں مقتدی گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہکشاں کے تارے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیارے تھے۔ یہاں آزاد فضاؤں میں نماز ادا کی گئی ناظرین، اور وہاں اسلحے کے سائے میں اللہ اکبر کی صدا دی گئی۔ یہاں امامت کرنے والا ایک عام امام تھا، وہاں امامت کرنے والے وہ ہیں ناظرین کہ جن کے نانا جان کائنات کے مالک و مختار ہیں، جن کے بابا جان مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، جن کی امی جان سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کو شاف محشر سیدہ شباب اہل الجنہ فرمائیں، جن کی پیدائش پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے لعاب دہن مبارک کی گٹھی پہ لائیں، جن کے مبارک کانوں میں آذان کی صورت پہلی مبارک آواز کائنات کی سب سے میٹھی اور سب سے سریلی آواز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونجے، جن کی آرام گاہ نانا جان کی مبارک گود اور جن کا اوڑھنا کالی کمری بن جائے، جو راکب دوش پیمبر ہیں، جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرمائے، جن کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے ہوں، جن کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے ہوں، جن کو خود کن کی کنجی کی زبان مبارک چوسنے کا موقع ملا کرتا ہو، یہ وہی حسین ناظرین جو سبط پیمبر بھی ہیں اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر بھی ہیں، سرور کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں ناظرین کربلا ہوئی، اور ایسی کربلا ہوئی کہ نماز ہوئی، ایسی نماز ہوئی کہ بس آخری نماز ہوئی، اور ایک بار پھر یزیدیوں کے سامنے اتمام حجت ہوا، اور ایسا اتمام حجت ہوا ناظرین کہ جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود اپنا تعارف ایک بار پھر پیش فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا حسب و نسب یاد رکھو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو کہ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا جائز ہے، خوب غور کرو میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے،
کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا اور اس کا امزاد فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کہ جنت میں ہم نوجوانوں کے سردار ہیں؟ ناظرین کرام، پھر وہی ہوا جو ہونا تھا اور منظر وہی بنا جسے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ نے عالم کشف میں یوں رقم کیا ہے کہ عشق جب اپنے امام کے حضور میں نیاز مندانہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شام غریباں کے بے مثل منظر پر حاضر ہوا تو کوہرام مچ گیا، زمین و آسمان کی تنابیں ٹوٹنے لگیں، ہوش و آواز کھو بیٹھا، تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا؟ ندا آئی، یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس و اکمل، اکرم و اجمل، اطیب و اطہر، روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر، شہزادہ کونین کے جسد اطہر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند دیا گیا ہے۔ ایک عرض پھر کی، یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی، یہ قصد کفار نے نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا ہے۔ ان کے اس تکرار نے شہزادہ کونین کے قتل میں جلدی کرو کہ نماز جمعہ قضا نہ ہو جائے۔ عشق کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، قبا نوچ کر تار تار کر ڈالی، پامال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پر خاک ڈالی، اور ایک دل دوز مرثیہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظروں میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کہ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج 10 محرم الحرام یوم عاشور ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آج پروگرام کس سمجھ جائے گا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ واللہ کلیجہ پھٹتا ہے، کلیجہ چرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دل منہ میں دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ چباؤ اپنے دل کو۔ الفاظ ادا نہیں ہوتے ناظرین، وہ کیا قیامت صغریٰ تھی، شاید اس کو ہم اس طرح سے بیان نہ کر پائیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے دائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے۔ عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب میرے بائیں جانب۔ ممتاز عالم دین ہمارے بہت ہی پسندیدہ جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب ان کے بعد تشریف فرمائے۔ ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، اور آخر میں ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے علامہ صاحب، یہ بتائیے سب سے پہلے تو ظاہر ہے آج 10 محرم الحرام ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے۔ پہلے تو صرف لوگوں کو یہ بتائیے صاحب کہ 10 محرم الحرام کی بنیادی طور پہ جو ظاہر واقعات ہوئے، ایک تسلسل ہے، اور خاص طور پہ واقعہ کربلا، ذرا یہ تاریخی اس کا پس منظر کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے جس انداز سے آج کے دن کا نقشہ بیان کیا ہے، یقیناً وہ اہل ایمان کے لیے اور بالخصوص اہل محبت کے لیے اس میں بہت سوز و گداز ہے، بہت درد ہے اور بہت اس کے اندر سوچنے کی جہتیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، اللہ، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، اور راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین۔ اور آپ نے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے عشق کی بات کی تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا حسین، زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ، یہ عشق و محبت کی کہانی، تسلیم و رضا کی کہانی، اللہ کے سامنے صبر و استقامت کی کہانی۔ میں صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کے سوال سے پہلے یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم سب اہل ایمان کو پوری درد مندی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ کم از کم اس پروپیگنڈے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ، یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نکال دی گئیں، بہت سی ایڈ کر دی گئیں۔ یقیناً تاریخی واقعہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا، اور حدیث کا نمبر ہے 3748۔ بالخصوص ہر جوان اس حدیث کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر وہ اس واقعے پہ غور کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، اُتِیَ عُبَیدُ اللَّہِ بْنِ زِیَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَین فَجُعِلَ فِی تَسْتٍ
فجعل ينقط وقال في حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور اپنے جسم اطہر سے جدا کر کے کاٹ کے ایک ٹرے میں رکھ کے گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا. اللہ. اب صرف اتنے سے جملوں پہ غور کر لیں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی درد و سوز کی وہ کہانی ساری کی ساری سمجھ میں آ جاتی ہے. بابا کسی کا سر کاٹ دینا اور اس کا سر کاٹ دینا جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک جنت کی خوشبو کہے, اللہ اکبر. تو یہ کوئی تاریخی کہانی نہیں ہے, یہ صحیح بخاری میں بیان ہونے والی کہانی ہے. صحیح بخاری میں بیان ہونے والی کہانی. بالکل ٹھیک, بالکل. آپ نے 10 محرم کی عظمت و حرمت کی بات کی تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو 12 مہینے بنائے ہیں منہا اربعۃ حرم, ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ بڑی حرمت والے ہیں اور محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سر فہرست ہے. ٹھیک ہے. اس کی 10 تاریخ کی اہمیت یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اللہ رب العالمین نے ہمیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور ہم بخیریت و عافیت دریا کے پار چلے گئے, وہ غرق ہو گیا, تو ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. تو آقا نے ایک جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ نحن احق و اولا بموسیٰ, ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں, سو ہم بھی آج کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھیں. ٹھیک, بالکل صحیح. یہ وہی دن ہے جس دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی, مسند احمد کی روایت ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ طوفان نوح سے گزرنے کے بعد جودی پہاڑ پہ جا کے استوا ہوئی تھی اور آپ بخیریت و عافیت اس سے نیچے تشریف لائے تھے. یہ وہی 10 محرم ہے جس دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا. اللہ اکبر. اور یہ وہی 10 محرم ہے کہ جس میں امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی شجر اسلام کی آبیاری کی تھی اور اپنی اس قربانی کو تا صبح قیامت حق و باطل کی پہچان بنا دیا تھا. بالکل. یہ وہ 10 محرم ہے جس کو ہم آج اللہ کی توفیق سے ان کے ذکر خیر سے مزین کر رہے ہیں. بات آگے بڑھاتے ہیں اور ظاہر ہے کئی اور واقعات بھی ہیں, لیکن چونکہ وقت کی بڑی کمی پیر صاحب, میں اسی سلسلے کو یوں آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات جو خاص طور پر چاہوں گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سمجھ آئے کہ اس تاریخ کی اہمیت کتنی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذرا بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ابتلا, جو آزمائشیں آئیں, جو پریشانیاں آئیں, جو تکالیف آئیں, جو ظاہر ہے ان کو بھی آزمایا گیا, اس کو ایسا لگتا ہے کہ کربلا ایکچولی انہی آزمائشوں کا ایک تسلسل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں جتنے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ان کی آزمائشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان آزمائشوں کا ذکر کرنے سے مقصود پروردگار یہ ہے کہ اس حقیقت کو جانا جائے کہ جو میرے جتنا قریب ہوتا ہے, جو مجھے جتنا پسند ہوتا ہے, اسے ہی میں اتنا مبتلا آزمائش کر کے پھر اس کی استقامت جو ہے وہ ملائک کو دکھا کر ناز کرتا ہوں کہ یہ ہے وہ میرا بندہ. یہ جو دن ہے آج کا دن, یہ اس حوالہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کا ہی تسلسل ہے, کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دونوں ہستیوں کی شہادت اکابرین اہل سنت کے ارشادات کے مطابق ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہے, اور یہ سیرت نبوی ہی کا ایک باب ہے, اس سے الگ اور جدا گانا نہیں ہے. اب ہم انبیاء علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائشوں کا دیکھیں. نوری صاحب نے بھی بات کی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ آج کے دن قبول ہوئی, تو آدم علیہ السلام سے ہی ابتلا و آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا. کہاں آپ مسجود ملائک ہیں, اور پھر یہ وقت آتا ہے کہ پروردگار عالم ان کو زمین پر اتارتے ہیں اور وہ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. بیسیوں برس ان کا گریہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جب انہیں توبہ کی قبولیت کی نوید سنائی جاتی ہے. حضرت نوح کا نام, قدیم مفسرین میں ان کے نام کے کئی اقوال ہیں, لیکن نوح کا نام, ان کا لقب جو ہے وہ کثرت گریہ اور نوحہ کی وجہ سے نوح ہے. حضرت نوح کا لقب اس حوالہ سے معروف ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر ہم دیکھیں تو 25 صورتیں قرآن حکیم کی آپ کا ذکر مبارک کرتی ہیں, جس میں سے ذکر ابراہیم کی پہلی آیت جو ہے
ترتیب قرآنی کے مطابق وہ آیت ہی یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ ان میں پورے اترے۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ جد الانبیاء اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی بھی ابتلاء اور آزمائشیں، اور قرآن حکیم پھر جو اصل چیز بتانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو ہم نے انہیں یہ نوید دی، یہ مجدہ جاں فضا سنایا، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے فرمایا بے شک ہم تجھے بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیں۔ یعنی یہ عزت، یہ کرامت، یہ شرافت ان کو عطا فرمائے گی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم سنی میں اور عالم شیرخوارگی میں اپنے عظیم باپ سے جدا ہونا، شیرخوارگی میں ہجرت کرنا اور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں انہیں آباد کیا جانا، ان کی تکالیف، ان کی مشکلات ان کو دیکھیں۔ اسی طرح آگے آئیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکلات کا ذرا ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح انہیں فراق یوسف میں مبتلا کر کے وہ ہر وقت کیسے گریہ کناں رہتے تھے کہ آنکھوں کی سفیدی چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر خاص طور پر قرآن حکیم نے بیان کیا کہ ایوب علیہ السلام میرے کیسے صابر بندے تھے۔ میں آج کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم مسائل کی احکامات کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے احکامات کا منبع اور ماخذ قرآن ہی ہے، لیکن عظمت کردار باقاعدہ قرآن حکیم کا موضوع ہے۔ سورہ یوسف کی 111 آیات ہیں، 111 آیت میں کوئی ایک حکم نہیں ہے، 111 آیت میں کوئی ایک آیت نہیں جس میں کوئی شریعت کا حکم ہو۔ ساری سورہ یوسف کی 111 آیات یوسف و ایھا صدیق کے گرد گھومتی ہوئی عظمت کردار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ موضوعات قرآن حکیم کے موضوعات ہیں۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے جتنے تابناک گوشے ہیں جن پہ آج کی اس مختصر نشست میں انشاءاللہ سبھی آپ میرے دوست گفتگو فرمائیں گے، ان سب جتنے بھی تابناک گوشے ہیں ان ابتلاء اور آزمائش کا بنیادی تصور جو ہے وہ قرآن حکیم میں کسی نہ کسی نبی کے ساتھ منسلک۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جو ایک ابتلاء کا، آزمائشوں کا ایک تسلسل ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک آزمائش تو وہ ہے کہ جس کی ابتدا ایسی ہو رہی ہے کہ جو ابتدائی میں انتہا نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نانا جان کی سرزمین کو چھوڑ کر جانا۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہوگی مجھے بتائیے، کہ جن کی وجہ سے مدینہ منورہ بنائے، آج وہ مدینہ چھوڑ کے جانا ہے، کیا عجیب کیفیات ہے، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ جنید صاحب واقعہ کربلا جو ہے یا امام پاک کی قربانی جو ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اسلام کو زندہ کرنے کی اور زندہ رکھنے کی کوشش ہے۔ یعنی امام پاک کا سفر جو ہے پہلے دن سے لے کے اینڈ تک کوئی بھی اس کا مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق ہماری دینی زندگی کے تسلسل اور اس کی بقا کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ خود مدینہ پاک کو چھوڑنا یہ معمولی عمل نہیں تھا، معمولی قدم نہیں تھا۔ امام پاک کے لیے مدینہ پاک سے نکلنا، لیکن امام پاک نے مدینہ پاک کو چھوڑا مدینہ پاک کو محفوظ رکھنے کے لیے، اللہ اس کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو قیامت تک اہل ایمان کو بتانے کے لیے کہ مدینہ کو اور آقائے دو جہاں اسلم کی قائم کی ریاست مدینہ کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے مولوی صاحب، اس میں مدینہ پاک کو چھوڑنے کی وجوہات میں ایک وجہ تو حرمت مدینہ، اور دوسرا وہ جو پہلے ہی پالیسی سٹیٹمنٹ آپ نے دے دیا تھا کہ مجھ جیسا شخص میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حرمت مدینہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن فی الاصل مدینہ ہے کیا؟ مدینہ آپ سسٹم کا قائم کیا نظام ہے جسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔ یعنی امام پاک ایک بہت بڑے مقصد کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ دیکھیں جس وقت یزید کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ بطور خلیفہ اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیا حاکم وقت کے، تو گورنر مدینہ نے آپ کو بلایا، بالکل صحیح، ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا اور فرمایا کہ آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس پہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، تو آپ اس پہ اتنی جلدی اور اتنی سختی نہ کریں، سوچ و بچار کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ تشریف لے آئے اور اس کے بعد اب آپ نے مدینہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیوں کہ بصورت دیگر ظاہر بیعت لینے کے اوپر ایک جبر کی کیفیت شروع ہونی تھی اور ایک چپکلش کا ماحول بننا تھا۔ یعنی آپ کا مدینہ پاک کو چھوڑنا اور آپ کا یہ اعلان فرمانا کہ میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس معاملے کو شخصیت سے اٹھا کے آپ نے اس کو ایک یونیورسل ٹروتھ بنا دیا۔ اللہ یعنی آپ نے اس کو ملت اسلامیہ کے لیے ایک اصول بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا۔ اور دیکھیں آپ نے فرمایا کہ
جس وقت اللہ رب العزت کے احکام کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑا جا رہا ہے، جس وقت وہ کچھ کیا جا رہا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو ایسے حالات میں کیسے سکون سے بیٹھا جا سکتا ہے، کیسے آرام سے بیٹھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اور یہاں پہ ایک تو دیکھیں، اب ظاہر ہے چونکہ وقت بہت مختصر ہے اور پھر انشاءاللہ کھل کے آگے گفتگو کریں گے. بڑا مطلب اس کو الفاظ میں آپ کیسے بیان کریں گے کہ وہ آخری حاضری نانا جان کے روضے پہ کیا ہوگی؟ اس کو الفاظ میں کیسے بیان کریں گے کہ وہ آخری حاضری سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ وہ آخری حاضری امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں کیسی ہوگی؟ الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور وہی بات ہے کہ جہاں نانا جان کے مدینے کو چھوڑا، پھر نانا جان کے مکے کو بھی تو چھوڑا. ذرا مجھے صاحب بتائیے کیا ہو. جی بہت شکریہ جنید بھائی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو قربانی ہے، یقیناً یہ حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ ہے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ جب آپ مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، اس میں آپ کے پیش نظر ایک یہ پہلو تھا کہ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حرمت پامال ہوگی. اللہ. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت، اپنے خاندان پر آنے والی ابتلا، اس کا نقشہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کی ارشادات سے جان چکے تھے سب. آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سب کچھ یہیں رہتے ہوئے ہو، اللہ، اس لیے اللہ. آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکہ کی طرف چلے. اللہ اللہ. 28 رجب کو آپ مدینہ چھوڑتے ہیں اور آپ پہنچتے ہیں مکہ، اور پھر مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو وہ 8 ذی الحج ہے، بروز منگل ہے. کم و بیش 4 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں. یہ جو آپ کا قیام ہے دوران مکہ کے دوران، آپ حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، واقعات کو دیکھتے ہیں اور اسے آقا علیہ السلام کے ارشادات کے تناظر میں دیکھتے ہیں. جب ساری صورتحال آپ کے اوپر واضح ہو جاتی ہے کہ ہاں یہی وہ وقت ہے، یہی وہ مقام ہے، یہیں پر میں نے وہ اقدام کرنا ہے جس کے لیے مجھے میرے نانا نے تیار فرمایا تھا. آپ احرام پہن چکے ہیں، ہر کوئی عازم حج ہے، مگر آپ اس احرام کو عمرہ کے احرام میں تبدیل فرماتے ہیں اور حج کو چھوڑ کر آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عمل مبارک سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حج ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اور حسین وہ ہے جو اس حج کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اپنی قربانی کے لیے جہاں بہت سارے لوگ مکہ کے اندر حالت احرام کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے اور صحن کعبہ کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے اور اجر و ثواب کے مستحق ہو رہے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے نمازیں پڑھنے والو، اے سجدے کرنے والو، یہ پڑھنا تو عبادت ہے مگر اقامت صلاۃ اور اس کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے اس وقت کے یزید سے لڑنا ہوگا جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پنجے تلے روندنا چاہتا ہے. اچھا مطلب یہ جو حج کا احرام جو ہے عمرے میں تبدیل کرنا اور پھر اس کے بعد ظاہر نکلنا، یہ اٹ سیلف خود ایک بہت بڑا پیغام ہے. امام علی مقام کی پوری اسٹریٹجی تو اس سے واضح ہو گئی کہ یہاں حرمت مکے کو بھی پامال نہیں ہونے دینا، اس وجہ سے نکل رہے ہیں. اور وہاں کوفیوں کے جو خط آئے ہوئے ہیں وہ امامت کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے بھی آگے اور دیکھیے اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج جیسی عبادت کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں تو کوئی ایسا بڑا مقصد ان کے پیش نظر ہے بالکل جو حج سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو حج سے زیادہ دینی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے جب حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بھیجا اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی کوشش کی تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ نہیں، میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے اور آقا علیہ السلام نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہے، ایک ٹاسک میرے سپرد فرمایا ہے اور میں ہر حال میں اسے پورا کر کے رہوں گا اور میں اس کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. تو گویا یہ جو عشق کا امتحان تھا، یہ حفاظت دین کا معاملہ تھا، یہ اقامت صلاۃ کا معاملہ تھا، یہ اقامت عبادات کا معاملہ تھا، اور یہ حق اور باطل کا مارکہ بنتا ہی تبھی ہے کہ محض عبادات اور رسموں تک نہ رہا جائے بلکہ دین کے اس نظام کی حفاظت کا سوچا جائے، چاہے اس کے اندر اپنے خانوادے کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. یہ پیغام ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام سے ہمیں حاصل ہوتا ہے جب انہوں نے حج کے موسم میں مکہ کو چھوڑا. بالکل ٹھیک بات، آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف. وہ مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کے کچھ مصرے یاد آ گئے اور سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کیونکہ انفرادیت جو ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اس طرح سے ہے نا کہ بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، بڑھائی دین محمد کی آبرو تو نے، جہاں میں ہو کے دکھایا ہے سرخ رو تو نے، چھڑک کے خون شہیدوں کا لالا و گل پر عطا کیے ہیں زمانے کو رنگ بو تو نے. تو ذرا یہ بتائیے صاحب کہ جو انفرادیت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی الحمدللہ
سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے تصرف سے بڑی خیر و برکت کے ساتھ یہ پروگرام چل رہا ہے. آپ کے انٹرو سے لے کے جتنا احباب نے گفتگو کی ہے بڑے خوبصورت تسلسل کے ساتھ یہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج 10 محرم کو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے اور یقیناً الفاظ بھی ساتھ نہیں دے پائیں گے اور جذبات پہ بھی تلاطم ہے جس کی طرف آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اشارہ کیا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے. گزارش یہ ہے کہ جس طرح حضرت نے ابھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے پہلے مدینہ چھوڑا پھر آپ نے مکہ چھوڑا، اس سے ہمیں ایک تو یہ پیغام ملا ہے کہ اگر ہم کسی چھوٹی سی خانقاہ کے سجادہ نشین ہوں اور دین کے نظام پہ حملے کی بات ہو تو ہمیں باہر نکل کر رسم شبیری کو ادا کرنا چاہیے. آج جتنی بھی خانقاہیں ہو جائیں، جتنے بھی سلاسل ہو جائیں، جتنی بھی درگاہیں ہو جائیں، جتنے بھی مشائخ ہو جائیں، کوئی حضرت امام حسین سے بڑا شیخ نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، اس خانقاہ سے بڑی کوئی خانقاہ نہیں ہے جسے خانقاہ محمدیہ کہا جاتا ہے. آپ اس کے سجادہ نشین ہیں، آپ مدینہ کی خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں تو آپ نے دین کے لیے اسے چھوڑا ہے. پھر آپ مکہ آئے ہیں تو مکہ میں توحید کی سجادہ نشینی بھی آپ نے اسے بھی چھوڑا ہے. آپ یہ سارا چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے تحفظ کے لیے دین کو قربان نہیں کرنا بلکہ دین کو بچانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم جس طرح قبلہ نوری صاحب نے ابتدا میں ارشاد فرمایا یہ صرف تاریخی واقعہ نہیں ہے. قرآن پاک میں 5 مضامین بیان ہوئے جن کی طرف شاہ ولی اللہ نے اشارہ کیا. علم الاحکام ہے اور اس میں تذکیر بآلاء اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ ہے، علم المقاسمہ ہے، علم بالموت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک میں بعض وہ واقعات ہیں پہلی اقوام کے گزرے ہوئے جن کو یاد کرنے سے میرا رب نصیحتیں عطا فرماتا ہے. لہذا واقعہ کربلا یہ تذکیر بایام اللہ کے ضمن میں قرآن کا مضمون ہے، لہذا اسے بیان بھی کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا بھی چاہیے. اور جو قبلہ تنولی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا تھا ولید کے دربار میں کھڑا ہو کے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو آپ کے بعد میں آنے والے آپ کے سجادہ نشینان نے ائمہ اہل بیت نے ثابت کیا کہ ہم حسین جیسے ہیں اس لیے یزید جیسے کسی کی بیعت نہیں کریں گے. حضرت زین العابدین نے بھی بیعت نہیں کی، امام باقر نے بیعت نہیں کی، جعفر صادق نے بیعت نہیں کی، حضرت امام حسن عسکری تک سارے شہید ہوتے گئے، کسی نے بیعت نہیں کی. پوری سنہری کڑی کو اٹھا لیجیے نا. اور یہ جو آپ نے انفرادیت کے حوالے سے بات کی اور ابتدا میں قبلہ پیر صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہ جو شہادت ہے حضرت امام حسین کی یہ دراصل شہادت مصطفیٰ ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا میری ایک ہی تمنا ہے اور وہ کیا، انی اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا، کہ میں شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر شہید. اتنی شہادت کی تمنا تھی. میرے رب نے مصطفیٰ کریم کو تو ظاہراً محفوظ رکھنا تھا لیکن حضرت امام حسین سے آنا من الحسین کا یہ فیضان جاری فرمایا. اور لہذا جب یہ شہادت مصطفیٰ ہے تو ایسی منفرد اور کون سی شہادت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک قطع کلام کی معذرت اور سوال، ایک اور انفرادیت مجھے ایک طفل مکتب کی حیثیت سے نظر آتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شہید ہوا اس کی شہادت کے بعد اس کا شورا ہوا، یہ وہ شہادت کی جس کی شہادت سے پہلے شہادت کا شورا ہے اور رہتی دنیا تک شورا رہے گا. حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے، کہتے ہیں میں نے خود سنا آقا نے حضرت امام حسین کو گود میں بٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے ان ابنی یعنی الحسین یقتل بارض یقال لہا کربلا. کوئی بات باقی نہیں چھوڑی، سب کچھ بتا دیا ہے، اس زمین کا نام بھی بتا دیا جہاں آپ نے شہید ہونا ہے. کہا یہ میرا بیٹا شہید ہوگا اور مجھے بتایا گیا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور صرف یہ بتانے آیا ہے اور اس نے یہ مجھے سرخ مٹی بھی دی ہے کہ جس آپ زمین میں آپ نے شہید کیا ہے. اور ایک اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت امام مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی صفین کی طرف جا رہے تھے، یہ بھی روایات میں آتا ہے جب آپ مقام نینوا سے گزرے فرات کے کنارے پہ تو آپ نے کہا اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ. صحاب نے کہا کہ آپ کیوں ایسی دعا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں جب آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے عرض کیا آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ تو کہنے لگے بھی جبریل آئے تھے، جبریل نے بتایا کہ حسین شہید ہو جائیں گے اور فرات کے کنارے شہید ہوں گے، میں ان کے صبر کی دعا کر رہا ہوں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. آج ظاہر ہے روز عاشور ہے اور میں آپ کو کیفیت نہیں بتا سکتا کہ دل بہت ہی اس وقت ایک عجیب کیفیت پہ. بس آئیے سب مل کے چلتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تو میں کیا کہوں کہ بس قیاس ہی کر سکتے ہیں کہ روضہ اطہر پہ سرکار علیہ السلام بھی یقیناً اس وقت نمدیدہ ہوں گے کہ آج ان کے نواسی کی شہادت کا دن ہے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی
آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوم عاشور کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ تقریباً 2 گھنٹوں پر محیط نشریات ہوگی. بس وہ 4 مصرے ناظرین کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے. زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. علامہ صاحب بات کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں وہیں سے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو خطبات بنیادی طور پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقع پر دیے ہیں شہادت سے پہلے تک، میں چاہتا ہوں ظاہر ہے وہ تو ایک طویل خطبات ہیں لیکن اس کے کچھ جو ہے کرکس لوگوں کو بتائیے کہ امام نے کس انداز سے، ایک تو یہ کہ اپنا مقصد آنے کا بتلایا اور پھر بار بار جو اپنا تعارف کروایا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا. بہت اچھا آپ نے کویسچن پوچھا ہے اور اس میں بہت سے پہلو میں انشاءاللہ العزیز کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خطبات جو ہیں وہ مدینہ طیبہ سے ہی شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. گورنر ہاؤس سے ہی. اور پھر آپ نے جگہ جہاں بھی آپ دیکھتے وہاں پہ ساتھ ساتھ اپنے اس نکلنے کے مقاصد کو بیان کرتے کہ میں یہ باطل کے خلاف کیوں نکل رہا ہوں. میں چند ایک ان میں سے ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا آپ نے نکلتے ہوئے مدینہ طیبہ سے یہ کہا کہ لم اخرج عشیرا ولا بطیرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی شہرت اور نمود و نمائش کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی مال یا جاہ کی محبت میں نہیں نکل رہا. میرے نکلنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. میں تو اپنے نانا جان کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں اور وہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قدریں معاشرے سے مٹا دی گئی ہیں میں ان کو پھر سے بحال کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو آپ نے واضح طور پہ اور پھر دیکھیے نا جنید بھائی کہ اگر مقصد کچھ اور ہوتا تو اس مقصد کو پانے کے لیے سب سے بہترین جگہ تو مدینہ طیبہ تھی. ہاں بے شک، جہاں پہ ہزاروں آپ کے جو جانثار تھے وہ موجود تھے. اور اگر اس کے بعد پھر مکہ معظمہ بہترین جگہ تھی. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں بار بار، مطلب گورنر تک جو ہے وہ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ یہاں پہ رہیے، ہمارے پاس رہیے، نہ جائیے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سارے آپ کو اس چیز کی یقین دہانی کرا رہے ہیں. لیکن آپ نے اچھا پھر ایک یہ بات، دوسرا یہ بات کہ جو اقتدار کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ کبھی بھی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لے کے نہیں، اللہ اکبر، وہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے نہیں. اللہ اکبر. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا مقصد بہت بڑا تھا. مفتی صاحب نے کہا اقامت دین، حفاظت دین، نفاذ دین، وہ جو اخلاقی قدریں تباہ ہو رہی تھیں وہ آپ بچانے کے لیے، یعنی آپ کے جد نے جس اسلام کی عمارت کی بنیاد رکھی تھی ایکچولی اس عمارت کو بچانے آپ نے بے شک اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس کو بچانے کے لیے نکلے تھے اور بڑی اشد ضرورت تھی اس وقت اس قربانی کی. وگرنہ آج نہ معلوم، وہ کسی نے کہا نا حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا. حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اللہ، یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتے، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اللہ، یہ ان کے اس نکلنے کا ہی نتیجہ ہے کہ آج گھر گھر میں اذانیں گونج رہی ہیں اور گھر گھر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مقام بیضا پہ پہنچے تو وہاں پر ہر کے 1000 کے لشکر نے بھی آپ کو جوائن کیا. وہاں پر آپ نے جو خطبہ دیا وہ اور زیادہ آپ کے مقصد کو کلیئر کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ من رعا سلطانا جائرا ناقصا للعہد مخالفا لسنت رسول اللہ مستحلا لحرم اللہ، کہ جب تم کسی ایسے جابر بادشاہ کو دیکھو، ظالم بادشاہ کو دیکھو کہ جو قدرے پامال کر رہا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہو،
محرمات کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے. وہ شراب صرف پیتا نہیں تھا بلکہ ملعون شراب کو حلال سمجھتا تھا. اللہ. وہ رشتے جو قرآن نے حرام قرار دیے ہیں ان سے شادی اور نکاح کو حلال سمجھتا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جو اس حد تک گر جائے اور اسلام کا اس حد تک مخالف بن جائے اور پھر ظلم یہ ہو کہ روپ اسلام کا دھارا ہو, ٹھیک, لبادہ اسلام کا پہنا ہو, تو اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کے مکروہ چہرے سے یہ نقاب اتارا جائے. پھر کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی, پھر کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی, پھر کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. اچھا, پھر آپ نے میدان کربلا میں پہنچ کے آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ بھی اس اعتبار سے بہت ہی ایمان افروز اور وجد انگیز ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی اور مقصد کے حوالے سے سوچنے والوں, میں اس دنیا کی خاطر کہ جو شروع سے لے کے آج تک لوگوں کو فتنہ و غرور اور دھوکے میں مبتلا کرتی اللہ رہی ہے, اکبر, اللہ میں اس کی خاطر جو ہے وہ نکلوں گا. نہیں, میں اس کی خاطر نہیں نکلا, میں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلا. اور مجھے آخری جملہ کہہ لینے دیجیے کہ جب نانا کی قبر انور پہ امام علی مقام گئے تھے نا, تو آپ نے وہاں ساری عبادت, ریاضت اور اظہار محبت کے بعد ایک ہی دعا مانگی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اس پورے سفر میں کسی ایسے کام کی توفیق نہ دینا جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا شامل نہ ہو, بلکہ ہر وہ کام کرنے کی مجھے توفیق دینا جس میں تیری رضا ہو اور میرے نانا جان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا. اللہ. اچھا, یہ بات ایسی ہے. اپنا پیر صاحب ذرا سا آپ تھوڑا سا اس پہ میں چاہتا ہوں توجہ فرمائیں. مجھے سمجھ نہیں آتا, میں آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا. مجھے سمجھائیں یہ بات کہ کیسے شقی القلب تھے وہ, کیا سختیاں تھے, کلمہ پڑھتے تھے, جن کا کلمہ آذانوں میں آوازیں سن رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بھی جو کفر لگے ہوئے آنکھوں دلوں پر. یعنی عالم یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا میرے نانا کون ہے, کیا تم نہیں دیکھتے ہو میرے بابا کون ہے, کیا تم نہیں دیکھتے ہو میں کس کا لخت جگر ہوں, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرے بابا کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے باوجود سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ذرا بتائیے میدان کربلا کا جو آغاز ہوا ہے, جب یوم عاشور کا جو منظرنامہ وہ کیا تھا کہ جس وقت, یعنی حیرت اس بات پہ بھی مجھے ہوتی ہے کہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام جو شبیہ رسول ہیں خلق میں, ان کو دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آ رہا, اذان سن کے بھی سمجھ نہیں آ رہا, منظرنامہ کیا تھا؟ یہ جو خطبات جتنے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں دراصل یہ اتمام حجت کے لیے تھے. یہ بات ہمیں کربلا میں بالخصوص اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہدایت کا تعلق علم سے نہیں ہوتا, ہدایت کا تعلق نصیب سے ہوتا ہے. اللہ. اگر یہ حقیقت وہاں نظر آ جائے کہ جو نصیب جس کا ساتھ دیتا ہے وہی اس عظمت کو, اس شان کو سمجھتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. غور کیجئے کہ ہر اگر آپ کو روکتا ہے تو پھر میدان کربلا میں جو شب عاشور ہے وہ ہر کی پوری رات کروٹیں بدلتی گزرتی ہے. اس کے روم میٹ, اس کے ساتھی خیمہ والے پوچھتے ہیں کہ تو بہت بہادر ہے, آج تیری کیفیت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی, میں بہت بے چین ہوں. اور صبح ہوتے ہی وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بابرکت قدموں میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور میں مجھے بنا تھا یہاں تک آپ کو لانے کا, کیا میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اٹھ کر گلے سے لگاتے ہیں اور لگا کر گلے سے معافی کا اعلان نہ صرف فرماتے ہیں بلکہ یا اخی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے قطع کلام کی معذرت, ایک لمحے پہلے جو حر تھا, ایک لمحے کے بعد حضرت حر علیہ السلام ہو گئے اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ہو گئے. کیا بات, ایک لمحے کے بعد نصیب ان کا جو دوزخ نصیب ہی ٹھہرے, وگرنہ فیصلہ حر کا بڑا خلاصہ تھا. دن کے اجالے میں وہ جہنمیوں سے نکل کر اہل سردار جوانان جنت کے قدموں میں آ پہنچا ہے. منظرنامہ بتائیے کیا ہوا, یا جو روز عاشور ہوا کیا ہوا, یہ صبح سے کیا ابتدا ہوئی؟ یہ جب اذان حضرت شہزادہ علی اکبر نے پڑھی حضور امام حسین علیہ السلام کے حکم سے, اس کے بعد نماز فجر جو ادا کی گئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں, یہ آخری نماز فجر ہے جو سید الشہداء کی اقتداء میں ادا کر رہے ہیں. فجر کی نماز تمام رفقا, تمام آوان, تمام انصار رات ساری عبادت میں گزری, تسبیح و تحلیل میں گزری. اور نماز فجر کے بعد جب وہ طبل جنگ بجاتے ہیں, کیونکہ ایک رات کہہ کر یہ مہلت لی گئی تھی کہ عبادت پروردگار کے لیے ہمیں ایک رات چاہیے, صبح جب وہ طبل جنگ بجا کر آغاز کرتے ہیں تو حضرت حر یہ کہتے ہوئے رئیس پڑھتے ہوئے اجازت مانگتے ہیں کہ آقا چونکہ یہاں تک لے کے ہی میں آیا تھا اس لیے سب سے پہلے مجھے جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میرے اس گناہ کا یہ کفارہ ہو سکے. اور سب سے پہلے شہید ہوتے ہیں وہ میدان کربلا میں. اسی طرح
پھر اور دیگر ہستیاں جام شہادت نوش کرتی ہیں. خاص طور پر ایک شہید کا میں جو ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ جناب وہب بن عبداللہ الکلبی ہیں. 13 روز پہلے واقعہ کربلا سے ان کی شادی ہوئی ہے. والدہ ماجدہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. ماں آتی ہے، آ کر گلے میں بازو ڈال کر باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیتی. پوچھتے ہیں کیا ہوا، بار بار پوچھتے ہیں کس بات نے بے چین کیا. کہا بیٹے حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول خدا میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، ہم اپنی خوشیاں کیسے منائیں جبکہ آپ اس عالم غربت میں ہیں. تو کیا اپنی جان قربان کر کے حسین کا فدیہ بن سکتے ہو؟ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہمت کرتے ہو؟ تو جب آپ نے ارادہ کیا تو رفیقہ حیات نے جو ابھی چند دن کی دلہن ہے اس نے کہا کہ میں ساتھ چلتی ہوں، اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی، اور اجازت مانگ کر آپ کربلا معلیٰ میں حضور امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہادت نوش کرتے ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ جان کے نچھاور کی مبارک خون کو کربلا کے مٹی کے زمین کے سینے کے اندر ایسا محفوظ کر دیا کہ رہتی دنیا تک ان کی خوشبوئیں جو ہیں تو زمین کو معطر کرتی رہیں گی. حافظ صاحب سلام پیش کیجئے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اور ناظرین ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 2 گھنٹے کی نشریات ہماری ہیں. سلام کے بعد انشاءاللہ جب ہم ہیڈ لائن نیوز کے بعد واپس آئیں گے تو ابھی بہت سی باتیں آپ کو بتانی ہیں. ابھی تو شہادتوں کے تذکرے ہیں، ننھے علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا بھی تذکرہ ہوگا ناظرین. جی حافظ صاحب. امیر شہر امامت میرے حسین سلام. امیر شہر امامت میرے حسین سلام. رئیس راہ ہدایت میرے حسین سلام. جلال رنگ علیوں جمال زہر بطول. جلال رنگ علیوں جمال زہر بطول. مثال روح رسالت میرے حسین سلام. مثال روح رسالت میرے حسین سلام. مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا. مراد آیا تطہیر و فخر آل ابا. بہار باغ مودت میرے حسین سلام. بہار باغ مودت میرے حسین سلام. بنو کے نیزہ قرات تیری مثال کہاں. بنو کے نیزہ قرات تیری مثال کہاں. سوار دوش نبوت میرے حسین سلام. سوار دوش نبوت میرے حسین سلام. وہ بوند بوند چراغا جو کربلا میں ہوا. وہ بوند بوند چراغا جو کربلا میں ہوا. رہے گا تا بقیامت میرے حسین سلام. رہے گا تا بقیامت میرے حسین سلام. مینا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا.
مینا کا سر فدینا تو کربلا میں کھلا ظہور شان مشیت میرے حسین سلام ظہور شان مشیت میرے حسین سلام ایک ایک کر کے لٹائے گوہر بطیب و رضا تیری عجیب سخاوت میرے حسین سلام تیری عجیب سخاوت میرے حسین سلام کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام کہاں یہ بندہ نوری غلام ابن غلام کہاں نصیب یہ مدحت میرے حسین سلام کہاں نصیب یہ مدحت میرے حسین سلام امیر شہر امامت میرے حسین سلام رئیس راہ ہدایت میرے حسین سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام ہے، اور ظاہر ہے ایک ایسا تذکرہ ہے پاک ناظرین کہ جس تذکرے کو کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، شہداء کربلا کے تذکرہ پاک ہیں. بس اللہ سے دعا کیجیے، آپ جہاں جہاں اس وقت موجود ہیں، مجھے یقین ہے کہ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ان پر ہے، لیکن میں اس بات کو بالکل محسوس کرتا ہوں کہ جو ذکر سننے والے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان رحمتوں کے سائے میں ہی رہیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اب وہ موقع آنے والا ہے کہ جہاں شہادتوں کا بیان انشاءاللہ ہوگا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ مسلمان تو کیا، غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بغیر رہتے نہیں ہیں. میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے. کہ گاندھی کہتا ہے کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام امام حسین کی قربانیوں کی وجہ سے پھیلا، کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے مظلومیت کے اوقات میں فتح و کامرانی کا درس سیکھا ہے. اس کے بعد ناظرین مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند ایک جگہ لکھتا ہے کہ مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی، اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے. سوامی شنکر اچاریہ کہتا ہے کہ اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی. حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں علیہ السلام. معروف مصنف
تھامس کارلائل اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں اپنا نقطہ نظر یوں بیان کرتا ہے کہ کربلا کے المیہ سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا. آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حق اور باطل کی کشمکش میں تعداد کی برتری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور بہادری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا. ناظرین, یہ مسلمان نہیں کہہ رہے, یہ غیر مسلموں کے جملے. اور نیلسن منڈیلا, جس کو دنیا بہت بڑا لیڈر مانتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں نے 20 سال, وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال جیل میں گزارے, ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ تمام شرائط پر دستخط کر کے رہائی پا لینا چاہیے, یعنی سرنڈر کر دینا چاہیے, اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا چاہیے. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا یاد آ گیا. اس کے بعد ناظرین نیلسن منڈیلا بن کر دنیا کے سامنے ابھرا. بس وہ آخری بات کہ جوش ملی آبادی نے کہا نا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. دیکھیے صاحب, اب انسان بیدار ہو رہا ہے. آپ دیکھیے چاروں طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, ایک ہی آواز آ رہی ہے, وہ آواز جو جوش ملی آبادی نے اس وقت لگائی تھی, اب وہ آواز آنے شروع ہو گئی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے, ہر قوم پکارے گی, ہر قوم پکارے گی, ہمارے ہیں حسین. آئیے بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا فرمائیے, یہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو شہادتیں پیش کی ہیں, ایک منظرنامہ ابتدائی کچھ پیر صاحب نے پیش کیا, ایک اور منظرنامہ اسی تسلسل میں, ظاہر ہے یہ چونکہ میدان کربلا کا ہی تسلسل ہے, وہ صدائیں جو شب عاشور گونج رہی تھی, مسلم بن عوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہنوں میں, زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہنوں میں, عبداللہ بن حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہنوں میں, حبیب ابن مظاہر ہمارے ذہنوں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جو دعوے کیے تھے انہوں نے کہ امام آپ آگے بڑھیں, ہم سب کچھ قربان کر دیں گے, وہ دعوے پورے ہونے کا وقت آ گیا. ذرا منظرنامہ کیا ہے رفقا کا کہ جنہوں نے شہادتوں کی جان پیے میدان کربلا میں. جی جنید صاحب, جس طرف آپ نے اشارہ کیا, امام پاک کے جو ساتھی تھے ان کی استقامت, جس طرح انہوں نے اس کا اظہار کیا, اور پھر جس طرح انہوں نے زبانی اظہار کو عملی شکل دی اور اپنی قربانیاں پیش کر دیں. جنید صاحب آپ دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا جو قافلہ ہے, پورے کا پورا آپ کی جو جماعت ہے جو کربلا میں مقیم ہے, اس کی حق کے اوپر استقامت اور حق کے اوپر اس کا جو تیقن ہے وہ کس درجے تک پہنچا ہوا ہے. دو چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں یہاں جنید صاحب, جو قربانیاں آل بیت اطہار دے رہے ہیں اور جو امام پاک کے ساتھی قربانیاں دے رہے ہیں, ایک اس طرف رویہ ہے اور ایک مخالف لشکر کو آپ دیکھیں. اللہ, سوال یہ ہے کہ وہ مخالف لشکر اتنی زیادہ قربانیاں لے کیوں رہا ہے؟ اللہ, حسین سے خطرہ ہے نا, صرف حسین نے بیعت نہیں کی نا, ایک معصوم بچے تک کی وہ جان لے رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی یزیدیت اور اس دور کا باطل اہل حق سے کتنا لرزاں تھا کہ وہ کسی کے وجود کو باقی چھوڑنے کے لیے روادار نہیں تھا, اور وہ حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حسین کا اگر ایک ساتھی بھی بچ گیا تو یہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے, اس میں قطع کلام کی معذرت, بنو ہاشم کے جو چاند تھے سارے 18-19 جو نام آتے ہیں, ان کو سیکیور کیا رفقائے امام علی مقام نے, اور رفقائے امام علی مقام کو امام علی مقام خود رخصت کرتے رہے, ایک ایک کر کے بھیجتے رہے, اور ایک ایک کی شہادتوں کو وصول کرتے رہے. کیا عجیب ہے. دیکھیں نا جنید صاحب, یہ بنیادی طور پہ یہ استقامت اور حق کے اوپر ان کا جو تیقن ہے اور حق کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور اپنا جو کاز ہے, اپنا جو مشن ہے, اس کے سے بڑھ کے اس قرآن عرض پر کسی چیز کو حقیقت نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے نا. ادروائز تو اتنی زیادہ قربانیاں اور اس انداز کے ساتھ اپنی جانوں کو پیش کرنا, اور امام پاک کا اتنی استقامت کے ساتھ یکے بعد دیگرے ان کو ایک قربانی اور اس کے بعد دوسرے کو میدان کربلا میں بھیجنا, یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ, یعنی یہ سارے کا سارا ہو کس لیے رہا ہے؟ یہ سارے کا سارا دراصل امام پاک کی جو اس عظیم مقصد کے لیے جس کے لیے وہ کربلا میں آئے ہیں, اس مقصد کے لیے جو ان کی کمٹمنٹ ہے, اور اس مقصد کے لیے جو ان کی رضامندی ہے, اس مقصد کے لیے پورے کے پورے قافلے کی اور ان کے پورے ساتھیوں کی جو کمٹمنٹ ہے, یہ اس کا ایک مظہر عتم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, جو امام پاک نے جو شب عاشور ایک جملہ فرمایا تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے بہتر ساتھی کسی کو نہیں پاتا, سبحان اللہ, یہ پریکٹیکلی ساتھیوں نے پروف کر کے دکھایا میدان کربلا میں کہ ان سے بہتر کوئی ساتھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے تو آپشن بھی دے دیا تھا, دیکھیں نا, آپ نے تو آپشن بھی دے دیا تھا, اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. ہائے دیکھیں, یہ لا اکراہ فی الدین کا تو ہر سطح پہ مظاہرہ نظر آ رہا ہے. یعنی امام پاک کے صبر کا فرام ویری بگننگ اگر آپ دیکھیں, آپ نے جو آپشن دیا اس کے باوجود سب لوگ مستقیم رہے, آپ کے سارے ساتھی اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے. ایسے حالات میں جن میں انجام سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کا ہماری اس جدوجہد کا نتیجہ کیا ہوگا اور ہمیں کن مصائب سے گزرنا ہے,
اس کے باوجود وہ ان کا ڈٹے رہنا اور امام پاک کا ان کی کمٹمنٹ کے اوپر شرح صدر کا موجود ہونا آپ کا ایک سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی ایک سند ہے جو آپ اپنے ساتھیوں کا عطا فرما رہے ہیں، اور اس سند کا جو اس کی توثیق جو ہے وہ آپ کے ساتھیوں نے اپنے لہو سے کر دی اور اپنی قربانیوں سے کر دی۔ ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، ابھی بتائیے ذرا اس میں جو سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں، کیونکہ بنو ہاشم کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کے نوجوانوں کی جو قربانی ہے اس پہ تو گفتگو ہم کریں گے، کیونکہ میں اس پہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ وہ ان کی ڈومین ہے، اس پہ رضیہ اشعار اور دیگر شہادتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائیں، لیکن جو شہادت بعد میں ہوئی ہے غازی عباس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں اس پہ پہلے ہم ذکر کریں ان کا، کہ وہ یعنی یوں سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کیا ہے، حضرت عباس علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کیا ہے، کربلا ہے، وفاؤں کا نام ہی کربلا ہے اور کربلا کا نام وفا ہے، اور وفا بنیادی طور پہ کسی وجود میں اگر متشکل ہو جائے تو شہنشاہ وفا کی صورت میں حضرت عباس علیہ السلام کی صورت میں نظر آتی ہیں، بتائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ دیکھیے کہ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ وفا کا عنوان ہی بن گئے۔ اللہ، آج اگر کہیں اپنے اہل خانہ کے محافظ کا ذکر ہوگا، آج اگر کہیں اپنے اہل خانہ کی محافظت کا ذکر ہوگا، نگہبانی کا ذکر ہوگا، ان کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے لیے جان تک قربان کر دینا اور داؤ پہ لگا کر ان کو پانی یا دیگر ضروریات تک لانے کی جد و جہد کرنا، یہ جو سارا عنوان بن گیا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کو اللہ رب العزت نے شجاعت کا ایسا پیکر بنایا کہ آپ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رفقا پہلے قربانی دیتے ہیں، اپنی وفاداری ظاہر کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کرتے چلے جاتے ہیں خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ابھی جب جنگ شروع نہیں ہوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرماتے ہیں پانی لانے کے لیے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی کو، اور دیکھیے کہ وہ پانی لانا مقصود نہیں تھا، وہ اتمام حجت کرنا مقصود تھا، ورنہ تو یہ ایسی ہستیاں تھیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ رواں ہو سکتا ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، تو عباس بن علی جیسی ہستیاں، علی اصغر، علی اکبر جیسی ہستیاں، خود امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہیں پانی کی طلب تھی، نہ پانی کی ضرورت تھی، نہ پانی کی حاجت تھی، یہ تو اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جو دن بھر روزہ رکھیں اور افطار کے وقت سارا کچھ اٹھا کر دروازے پر آنے والے سائل کو پیش کر دیں، تو کئی دنوں کا روزہ رکھنے والے بھوک اور پیاس جن کو کھلاتا بھی اللہ ہے، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو یہ سارا اسی کی تصویر تھے، مگر وہ پانی کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں بھیجنا وہ محض اتمام حجت تھا، تاکہ قیامت تک یہ تاریخ کے اوراق پر رقم ہو جائے کہ امام علی مقام کے مد مقابل جو ظالم کھڑا تھا اس کی کوئی اخلاقی قدریں نہیں تھیں، اس کی کوئی ویلیوز نہیں تھیں، حتیٰ کہ وہ انسانی قدروں کے درجے سے بہت نیچے کھڑا تھا، تو یہ اتمام حجت کے لیے آپ نے انہیں بھیجا اور آپ گئے، اور دیکھیے اکیلا بھیجا، اور اتنی شجاعت تو تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منتخب فرمایا اور بھیجا، اور کہاں ساتھ ہتھیار لے کر نہیں جانا، صرف نیزہ اور مشکیزہ لے کر جائیں، تاکہ ہتھیار نہ لے کر جائیں کہ ہماری طرف سے اعلان جنگ نہ ہو، ہم ہتھیار کی نمائش نہیں کر رہے، یہ اقدام بھی ظالم کو کرنے دیا جائے، اسی غاصب کو کرنے دیا جائے، اور آپ جاتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق پر رقم ہے کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم اور آپ کی طاقت کا یہ عالم کہ آپ وہ پانی لینے میں کامیاب ہو گئے، جتنے بھی لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ بنے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے آپ کے راستے کو روک دیا ہو، آپ کے ارادے کو روک دیا، اور بالآخر حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شہادت کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ایک یہ بھی مناسبت حاصل ہے کہ جیسے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا گیا، ایسے حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کا بھی سر انور بھی تن سے جدا کیا گیا، آپ کے بازو مبارک پہلے بازو مبارک کاٹ دیے گئے، سر انور تن سے جدا کیا گیا، گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور آپ کی شہادت کو اسی منظر سے گزارا گیا جس منظر سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گزرتی ہے، تاکہ وہ عکس شہادت حسین بن جائیں، جس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظہر شہادت محمدی ہوئے، تو حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام وہ مظہر اور عکس شہادت حسین ہوئے، اور وفاداری کی اور محبت کی ایسی انہوں نے لازوال مثال قائم کر دی کہ آج بھی، اور علم بردار کہ آپ نے علم ان کے ہاتھ میں تھمایا، اور علم
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں علی کے ہاتھ میں پکڑایا اللہ، تو وہ اس منظر کو بھی یاد کیجئے، ان کلمات کو بھی یاد اللہ کیجئے، اکبر، اللہ اور اکبر۔ آج یہ جو حق اور باطل کا معرکہ تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم ان کے ہاتھ میں پکڑایا، کیونکہ یہی حق کے علم بردار تھے۔ بات یہ کہ علم ایسا تھاما کہ رہتی دنیا تک علمدار ہو گیا، انہیں کے ساتھ نام کے ساتھ لگ گیا۔ اور میں ایک جملہ اور ہدیتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا عشق کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ شہادت بھی ویسی پائی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ شہادت ویسی پائی جیسی قدرت چاہتی تھی، کہ جس مقصد کے لیے قدرت نے خلق کیا تھا آج اس مقصد کی تکمیل نظر آ رہی ہے۔ چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بنو ہاشم کے جو جوان اب میدان کربلا میں جو نظر آ رہے ہیں، جو رتھیہ اشعار پیش کرتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے جو موجود ہیں، کہ عشق والے کربل کو مدینے کی تصویر کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، عشق والے کربل کو مدینے کی تصویر کہتے ہیں، کربل والے رندوں کو اپنی جاگیر کہتے ہیں، لٹا دی جس نے اپنی دنیا و دین غم شبیر کی خاطر، لٹا دی جس نے اپنی دنیا و دین غم شبیر کی خاطر، فقر و غنا والے اسے عشق کی توقیر کہتے ہیں، اور جس کا ہو رہبر حسین، جس کا ہو رہبر حسین اور مذہب عشق رسول، سبحان اللہ، جس کا ہو رہبر حسین اور مذہب عشق رسول، اہل طریقت اس کو قرآن کی تفسیر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ذرا آئیے بنو ہاشم کے ان آفتاب و مہتاب کا ذکر کریں جو ایک ایک آتے گئے اور رضیہ اشعار پڑھتے گئے۔ جنید بھائی، جس طرح آپ نے اپنے شعر میں ذکر کیا کہ جسے بھی غم حسین مل گیا، اللہ رب العزت پھر اسے دنیا اور آخرت کے سارے غموں سے آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور غم حسین فقط علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، نہ تحقیق، نہ شعور، نہ ادراک، یہ اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے، جسے میرا رب منتخب کر لیتا ہے، پھر اسے حسین کا غم عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس تذکرے میں موجود ہیں۔ تو حضرت عباس کے 3 اور بھائی بھی جو حضرت امام علی مقام کے ستیلے بھائی بنتے ہیں، حضرت ام البنین کے بیٹے، 4 بیٹے تھے، حضرت عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر اور جناب عثمان۔ یہ چاروں بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائی کے قدموں پہ قربان ہوئے ہیں، چاروں بھائی قربان ہوئے ہیں۔ جنید بھائی، یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ آج ان رشتوں کا تقدس کہاں چلا گیا ہے۔ اور وہاں دیکھیے کہ امام نے رات کو بٹھایا اور کہا سارے چلے جاؤ، جنگ تو میرے ساتھ ہے نا، تمہارے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں ہے، تم سارے چلے جاؤ۔ آپ نے چراغ بجھا دیے اور نماز تہجد میں مصروف ہو گئے۔ جب دوبارہ چراغ روشن ہوئے تو دیکھا کہ کوئی ایک فرد بھی نہیں گیا۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت عباس آگے بڑھے، جس طرح قبلہ سیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، جنید بھائی وفا کی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے حضرت عباس۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے یہ جملہ بولا، آپ نے کہا امام ہم کیوں جائیں؟ لما نفعل ذالک، ہم ایسا کیوں کریں؟ لنبکی یا بعدک، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ ولا ارانا اللہ ذالک ابدا، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ حسین نہ ہو اور ہم رہیں، ہم یہ نہیں چاہتے۔ یہ وفا ہے، یہ ایثار ہے، یہ اطاعت ہے، یہ جان نثاری ہے، یہ فداکاری ہے۔ آپ کے دوسرے بھائی حضرت عثمان بن علی، عمر 23 سال ہے، 23 سال۔ آج میں اپنے سننے والوں کی توجہ چاہوں گا، دیکھیے 23 سال کا جوان جا رہا ہے۔ جب 23 سال کا جوان تیار ہو جاتا ہے نا تو والدین میں ہمت نہیں ہوتی اسے موت کے حوالے کرنے کی۔ حضرت عثمان بن علی جا رہے ہیں اور آپ نے جو رجز پڑھا، آپ نے کہا انی انا عثمان ظلم فاخر، میں عثمان ہوں اور جتنا فخر اللہ نے مجھے عطا فرمایا کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اور سب سے پہلے کہا میری فضیلت دیکھو، وشیخی علی ذو الفعال الظاہر، میرے شیخ میرے مرشد علی ہیں اور ان کی جتنی فضیلتیں ظاہر ہیں اللہ نے کسی اور کو وہ فضائل عطا نہیں فرمائے۔ آگے کہا کہ اخی حسین خیرت الاخائر، اور میرا بھائی حسین آج زمانے میں جتنے بھی افضل ترین لوگ ہیں سب سے افضل میرا حسین ہے، حسین سے افضل کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہا سید الکبار والاصاغر، چھوٹوں کا سردار بھی حسین ہے، بڑوں کا سردار بھی حسین ہے۔ میں اگر اس جملے کا یوں ترجمہ کروں، شاید حضرت عثمان نے یہ کہا کہ علی اصغر کا سردار بھی حسین ہے اور عباس کا سردار بھی حسین ہے، اور زینب جن کی عمر 55 سال ہو چکی ہے ان کے سردار بھی حسین۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے تو کبھی بھائی کہہ کے پکارا ہی آقا اور مولا کا اور امام کا۔ بھائی آخری لمحہ، آخری لمحہ جب رخصت ہونے لگا، مولا کے قدموں میں سر تھا، اس وقت ان کی خواہش تھی کہ آپ کو بھائی کہہ دو، کہ میں آپ کو بھائی کہہ سکوں۔ مجھے لگتا یہ ہے زبان حال سے حضرت عباس نے کہا ہوگا مولا اب تو میں نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے نا، کیا میں بھائی کہہ سکتا ہوں؟ تو آپ نے بھی پھر کہا نا الان انکسر ظہری، علی اکبر کے جانے پہ نہیں کہا، قاسم کے جانے پہ نہیں کہا، عباس کے جانے پہ کہا۔ جب حضرت قاسم آئے میدان رات کو اجازت مانگی نا قاسم بن حسن نے، مولا نے کہا تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں دیکھتا ہوں تو اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے۔ تو کہا حضرت سند میں نے بازو پہ باندھی ہوئی ہے، مجھے تو کربلا میں جانا ہے، میرے بابا نے وصیت کیا اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے،
تو مجھے تو جانا ہے حضرت اجازت ملے. آپ نے فرمایا 14 سال کی عمر ہے حضرت قاسم کی, 14 سال کی. آپ نے پوچھا کیف ترا الموت, ذرا یہ تو بتاؤ تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگے احلا من العسل, میرے لیے تو یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. 14 سال کا بچہ. اور جب صبح نکلے تو آپ نے اشعار کیا پڑھے؟ آپ کا رجز کیا تھا؟ کہا یزیدیو ان تنکرونی فانا ابن الحسن, اگر تم مجھے نہیں پہچانتے نا 14 سال کے اس جوان کو, تو یاد رکھو میں حسن کا بیٹا ہوں. اور حسن کون ہے؟ صبت النبی المصطفیٰ المؤتمن, جو نبی مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کا دل بند ہے, آپ کا صبت ہے, آپ کا نواسا ہے, آپ کا جگر گوشہ ہے. وہذا حسین کل اسیر المرتہن, اب اس کیفیت میں حسین یوں لگتا ہے جیسے قید ہو گئے ہیں. بین اناس لا سکو صوب المزن, ان لوگوں کے نزدیک جن کا انجام یہ ہوگا جب حسین حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا انہیں میٹھے پانی کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا. سر اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے کہنے دیجئے جملہ, بلکہ جو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مل کے دعا کیجئے, آمین کہیے اس بات پہ. آج بھی میں دیکھتا ہوں یہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ادھر سے یزید کو جسٹیفائی کر دیں, ادھر سے یزید کو جسٹیفائی کر دیں. معلوم نہیں تھا, ننھا تھا, کاکا تھا, بچہ تھا, تو ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں, مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. آپ بھی ہاتھ اٹھائیں, ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جو یزید کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے, اور جو امام علی مقام کی غلامی کا دم بننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غلاموں در غلاموں در غلاموں میں ان کو شامل فرما دے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ یہیں سے تسلسل جوڑتے ہیں. دیکھیں حضرت قاسم گئے, حضرت علی اکبر کو جس وقت پیش کیا, مطلب میں اس محبت کا کیا کہیے کہ بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی, بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی, حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں نا عقیدے کی بات صاحب, یہ عقیدے کی بات ہے کہ بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی, حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی. ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب, یہ دعا فرمائیں گے امام علی مقام, ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب, خدا سے حشر میں التجا شبیر کی ہو. علامہ صاحب یہ جو مبارک نورانی خون ہیں جو بہے ہیں کربلا کی سزا, جو کربلا کے سینے نے سمو لیے اپنے اندر, ایک اس میں حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی ہیں. ذرا بتائیے کہ وہ کیا رضیہ اشعار آپ نے پڑھے, کس طرح سے پیش کیا؟ اللہ جنید بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ ابھی شاہ صاحب قبلہ نے, سید صاحب نے جو اشعار پڑھے ہیں, تو مجھے رہ کے خیال آ رہا تھا کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں, یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں, فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں, فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں, اور جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو سلیم, اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. یہ 72 نفوس قدسیہ انہوں نے جو اپنا خون شجر اسلام کی آبیاری میں دیا ہے. آپ نے جس شہزادے کا ذکر کیا ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے تڑپ تڑپ کے کہا کہ بیٹا ہمیں جب بھی نانا کو دیکھنے کو من کرتا تھا نا تو ہم تجھے دیکھ لیتے تھے, ہم تجھے دیکھ لیتے تھے, تم اتنے ان سے مشابہت رکھتے تھے, تو اب تم بھی جا رہے ہو تو, لیکن جانا تو تھا بہر طور, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے تھا کہ حق و باطل کا امتیاز قائم ہونا تھا. یہ بعض لوگ جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں, تو مجھے وہ ایک کسی کا بڑا سادہ سا جملہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے. اس نے کہا تھا حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا, اللہ حسین تیرے, کہاں سید و شباب اہل الجنہ, اللہ, اور کہاں کلب من کلاب النار, دوزخ کا کتا کہاں پر اور جنت کا سردار کہاں پہ. حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا, اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے, اور حد ہی نہیں حسین تیرے انتقام کی, لفظ یزید گالی سے بدتر بنا دیا. بالکل ٹھیک, آج گالی سے بدتر لفظ جو ہے وہ یزید ملعون اور پلید کا سمجھا جاتا. کمال یہ ہے کہ جو یزید کے ماننے اور چاہنے والے اور دم بھرنے والے ہیں اپنی اولاد کا نام کبھی یزید نہیں رکھتے, رکھ سکتے ہی نہیں, رکھ سکتے ہی نہیں. رکھ کے دیکھیں معاشرے میں ان کا حال کیا ہوتا. اللہ ہوگا. علامہ صاحب وہ جو ماحول تھا جب میدان کربلا میں 18-19 چاند جو بنو ہاشم کے پیش ہوئے, میں چاہتا ہوں ذرا بتائیے کیسے امام علی مقام رخصت کرتے تھے اور کیسے شہادت کے بعد وصول کرتے تھے. اچھا, آپ نے رخصت کرنے کی بات کی تو مجھے خیال آیا, آپ نے سارے جانثاروں کو رخصت کرتے ہوئے سٹائل ایک ہی رکھا ہے, کیفیات بدلتی تھی, جملے ایک ہی ہوتے تھے. جو بھی جانے والا ہوتا نا وہ آ کے سلام نیاز پیش کرتا, السلام علیک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ جواب میں کہتے وعلیک السلام نحن خلفک, آپ کہتے تم پہ بھی سلام ہو, گھبرانا نہیں, میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اور پھر آپ انہیں سورہ احزاب کی آیت سناتے کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ
فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ وہ مردان حق ہیں جنہوں نے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کر دیے. کچھ اس منزل سے گزر گئے ہیں اور کچھ گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت سیدنا علی اکبر علیہ السلام جب آپ گئے ہیں تو آپ نے جو دشمن کو للکارتے ہوئے اشعار پڑھے ہیں, آپ نے فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی, میں علی ہوں اور حسین بن علی کا بیٹا ہوں. اللہ فنحن و بیت اللہ اولا بالنبی, اس رب کی قسم جو بیت اللہ کا رب ہے, ہم سے زیادہ قربت کا تعلق رحمت کونین سے اور کسی کا نہیں ہے. واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی, کوئی حرامی شخص ہمارا حکمران نہیں ہو سکتا, ہم اس کی حکومت کو اور باطل کے حکم کو نہیں مان سکتے. اتانوکم بالرمح حتی ینسنی, میں نیزوں سے لڑوں گا. اضربکم بالسیف حتی یلتوی, تلواروں سے لڑوں گا. اور آج بتاؤں گا, یہ لفظ ذرا آپ کے لیے میں خاص طور پہ کہتا ہوں, آج میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ضرب غلام علوی ہاشمی, ایک علوی اور ہاشمی جوان کی تلوار کی کاٹ کیا ہوتی ہے. میں آج بتاؤں گا کہ اس کی کاٹ کیا ہوتی ہے. اچھا, آپ نے بے شمار ظالموں کو واصل جہنم کیا ہے, اور جب ظاہری اعتبار سے پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی نا, تو پلٹ کے واپس آ گئے اور آ کے کہتے ہیں بابا جان قتلنی العطش, پیاس مجھے مار رہی ہے. آپ نے فرمایا اچھا بیٹا اپنی زبان باہر نکال. اللہ, حضرت علی اکبر نے زبان باہر نکالی. 18 برس کا جوان, 18 برس کا جوان. میرا بیٹا 14 برس کا ہے. اللہ, آپ میں سے کئیوں کے فرزند ان کے گھروں میں ناظرین کے بیٹھے ہوں گے. کانٹا چپ جائے برداشت نہیں ہوتا. کانٹا برداشت, ایک نظر ذرا اپنے اس نور نظر کو دیکھیے, کانٹا برداشت, اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھیے کہ وہاں تو پتہ ہے کہ اب شہادت ہے, بس اب گردن کٹنے والی. اس منظر کو دیکھیے. اور وہ بھی بتائیے نا علامہ صاحب کہ جس وقت وہ بالکل تیر ویر لگے تھے تو اس وقت تو سرکار علیہ السلام بھی تو تشریف لے آئے تھے. بے شک ایسے کیا ہوا تھا وہ ذرا بتائیے تو. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے تڑپ کے کہا تھا, انہوں نے کہا بابا نانا جان تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے جام کوثر پلا دیا ہے, اور آپ کے لیے جو جام کوثر چھلکتا ہوا میں اپنی آنکھوں سے تک رہا ہوں کہ اب آپ بھی ہاتھ میں پکڑ کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑی خاص بات کہ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی آفر ہو رہی ہے. یزیدیوں نے جب حضرت علی اکبر کو دیکھا نا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں, آپ ہمارے حاکم یزید کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور قریبی رشتہ کیا تھا کہ حضرت علی اکبر کی جو نانی اماں تھی وہ یزید کی سگی پھوپھو تھی. قریبی رشتہ ہے ہمارے حاکم کے ساتھ. آپ نے جو جواب دیا وہ سنیے. انہوں نے کہا یزید کی قرابت کا خیال کرنے والے ظالموں, تمہیں رسول کی قرابت کا کوئی خیال نہیں ہے. تمہیں رسول کی قرابت کا کوئی خیال نہیں ہے. میں تمہاری اس آفر کو اپنے پاؤں کی نوک سے جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں. اچھا, آپ جب پلٹ کے واپس آئے ہیں نا, شہید ہو گئے اور آپ کے بابا جان اٹھا کے لائے. ابن عساکر نے اس بات کو لکھا ہے, اور یقین جانیے یہ بات انسان کے خون کے ایک ایک قطرے کو نچوڑ لیتی ہے. تو کہتے ہیں جب امام علی مقام آپ کے لاشہ مبارک کو لے کے پلٹ کے واپس آئے ہیں نا, تو بیٹیاں جو مقدسات گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں سادات کی, وہ شہزادیاں, وہ تک کے کہنے لگیں پھوپھو بابا کو کیا ہو گیا, ماما بابا کو کیا ہو گیا. گئے تھے تو ان کی ساری ریش مبارک سیاہ تھی, اللہ, اور پلٹ کے آئے ہیں تو ساری سفید ہو چکی. اللہ اکبر. جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کا یہ اثر تھا حضرت امام علی مقام امام حسین. اللہ اللہ اللہ. اور میں فیض احمد فیض کے ان اشعار پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھے گا تا حشر زمانہ تجھے مکار کہے گا. امام علی مقام کی نظمتوں سے نظریں چرانے والے, تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا, تو مہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا, جو صاحب دل ہے ہمیں ابرار کہے گا, اور جو بندہ حر ہے ہمیں احرار کہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے کہ بس حسین گھوڑے کی زین پہ وفا کا غازی, حسین گھوڑے کی زین پہ وفا کا غازی, حسین تلواروں کے سائے تلے عشق کا نمازی, حسین نیزے کی نوک پہ قرآن کا قاری, حسین کا روندا ہوا لاشا بھی رضا پہ راضی. ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ پر کروڑوں درود کروڑوں سلام. اللہ تعالیٰ ان پہ بڑی رحمت نازل فرمائے. کیا خوبصورت گفتگو کر گئے. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ پھر آپ کو مزید شہادتوں کے منظر بتاتے ہیں, خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو ان نفوس قدسیہ کا بار اٹھائے ہوئے تھے. ناظرین اب ان کی شہادت کا موقع آنے والا ہے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یوم عاشور ہے اور ظاہر اب وہ موقع آنے والا ہے کہ جہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ پاک ہے. آئیے ذرا مل کر امام پاک کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں، کیونکہ حسین دوش رسول کی رحل پہ ناطق قرآن، سبحان اللہ، حسین دوش رسول کی رحل پر ناطق قرآن، حسین آغوش بطول میں شہزادہ کون و مکان. سبحان اللہ. حسین دوش رسول کی رحل پر ناطق قرآن، حسین آغوش بطول میں شہزادہ کون و مکان، حسین پشت رسول پر شہ سوار کربلا. کیا خوبصورت لکھتے ہیں محمد انیس برکت اللہ علیہ رحمہ. حسین پشت رسول پر شہ سوار کربلا، حسین کی شہادت پر ساکی کوثر نازاں. آئیے جناب شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تمام رفقا، احباب، انصار و اعوان اور پھر آخر میں خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ جب سب یکے بعد دیگرے جامع شہادت نوش فرما لیتے ہیں تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقصد کے لیے آپ اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں. فارسی کے ایک بہت بڑے شاعر نے بڑی خوب منظر کشی کی ہے. جب یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام جب سواری مدینہ منورہ میں فرماتے تھے تو حضرت عباس علمدار اور حضرت شہزادہ علی اکبر رکابیں پکڑ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو سوار کرواتے تھے. تو انہوں نے ایک خوبصورت شعر اس منظر پہ کہا: تنہا است حسین ابن علی در صف اعدا، تنہا است حسین ابن علی در صف اعدا، اکبر تو کجا رفتی و عباس کجائی. کہاں کے ہیں وہ سوار کروانے والے جو حسین کو سوار کرواتے تھے. حاضرین محترم، یہ ناظرین و سامعین، یہ وہ منظر ہے جب حضرت عباس علمدار، حضرت شہزادہ علی اکبر اور سب سے آخر میں کربلا کے ننھے شہید حضرت شہزادہ علی اصغر بھی جامع شہادت نوش فرما چکے ہیں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام خود سواری پر سوار ہوتے ہیں اور دشمن کی طرف آپ بڑھتے ہیں. یہ حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے. اب تک کی جتنی گفتگو ہوئی، آیات، احادیث، خطبات، جو کچھ ہم سرکار کے ارشادات سنتے ہیں، یہ حقیقت ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کسی نے بھی جانتے بوجھتے موت کی طرف اس طرح سفر نہیں کیا جس طرح حسین علیہ السلام نے اور آپ کے رفقا نے. اور اس کا مقصد فقط اور فقط یہ تھا کہ یہ اسلام کی کو جو حیات اور نشت ثانیہ عطا کرنی تھی، اس کے لیے یہ خون نبوت جو تھا اس کی اشد ضرورت تھی. وہ جو وفدیناہ بذبح عظیم کا ارشاد پورا تھا، اس کو پورا کرنا تھا. کہ اللہ رب العزت نے وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، غریب و سادہ و رنگین داستان حرم نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ جو قربانی جناب اسماعیل علیہ السلام سے مؤخر ہوئی تھی، اب اس قربانی کی تکمیل کا مرحلہ پہنچا ہے. اور وہ چونکہ حضرت اسماعیل بھی نبی زادے ہیں، خود نبی ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین کے جد امجد ہیں، اب یہاں بھی خانوادہ نبوت کے پورے جو شہزادگان ہیں ان کی قربانی ہے. اس لیے اس ذبح عظیم قرآن نے کہا. حضرت امام حسین علیہ السلام جب سواری پر سوار ہونے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے لباس کا اہتمام یوں کرتے ہیں کہ سر پر دستار حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، عبا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آقا جب پہنچتے ہیں اس لباس کے ساتھ سوار ہو کر تو لشکر اشقیاء کو مخاطب کرتے ہیں اور آخری پیغام پھر یہی دیتے ہیں
کہ مجھے پہچانو، مجھے میں کون پہچانو، ہوں۔ اللہ۔ میرے سر پر دستار تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میرے جسم پر لباس تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، میری رگوں میں خون تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، مجھے پہچانو، میری عظمت کو دیکھو، سمجھو مجھے کہ مجھے تم کیوں جو حق کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ یہ شہادت اس لیے آپ نے جب جہاد شروع کیا، جس طرف بڑھتے ہیں، اب یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا لخت جگر جدھر بڑھتا ہے، سامنے آنے کی کسی میں جرت نہیں، بالآخر ہاتف غیب سے ندا ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو وہ سر جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے جھکا ہوا تھا، اب وہ شہادت کے لیے بھی وہ سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ وہ سر یزید کے آگے نہیں جھکا تو اللہ ہی کے آگے جھکا۔ تنولی صاحب، اس موقع پہ جو ایک خاص بات، مطلب میں ابھی یہ جب شہادت کی بیان کر رہے تھے امام علی مقام کی، ظاہر وقت بہت کم ہوتا ہے، میں ایک اور بات سوچ رہا تھا ساتھ ساتھ۔ ایک کیفیت وہ ہے جو کہ امام علی مقام پہ گزر رہی ہے کہ رفقا گئے، رفقا کے بعد بنو ہاشم کے سارے چاند گئے، یک کے بعد دیگرے سب کو رخصت کرتے رہے، سب کی شہادتوں کو جسم اثر کو وصول کرتے رہے۔ اب خود اٹھے ہیں، اب کوئی جوان موجود نہیں ہے بنو ہاشم میں سے، کوئی رفیق موجود نہیں، آپ تن تنہا ہیں۔ ذرا سوچیے ان پاک بیویوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، ان کا کیا کردار، عظیم کردار اس وقت جو ہے کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے۔ جی جنید صاحب، اگر آپ پورے واقعہ کربلا کو دیکھیں تو کربلا کا واقعہ استقامت کی داستان ہے، اور یہ وہ استقامت ہے جو ان خواتین کی گود میں پروان چڑھی جو کربلا میں موجود تھی۔ اللہ، یعنی کہ آپ یہ مت بھولیں کہ اہل بیت اطہار کے شہزادوں نے، ان چاندوں نے کس طرح قربانیاں دیں۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیں ان قربانیوں کے لیے ان کو تیار کس نے کیا؟ اللہ۔ یعنی ایک کمال استقامت ہے ان خواتین کے اندر، ان پاک ہستیوں کے اندر، جو ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو شہادت کے لیے بھیج رہی ہیں، اور جانتی ہیں کہ ان سب نے شہید ہو جانا ہے اور ہم نے تنہا رہنا ہے، اور بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں اہل بیت اطہار کی امام پاک کے ساتھ کربلا کے اندر، انہوں نے نہ صرف یہ کہ کربلا میں قربانیاں پیش کرنے والوں کو تیار کیا، اللہ، نہ صرف ان کے قربانیوں پہ استقامت اختیار کی، بلکہ کربلا کے تسلسل کا ذریعہ وہی بنی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب سیدہ زینب کو دیکھ لیں کہ آپ کا یہ جملہ شورۂ افاق، ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ان کا پیغام بن گیا کہ ہمارے لیے یہی فخر کافی ہے کہ ہمارے پاس حسین کی شہادت ہے۔ اللہ، یعنی ان کی پرائرٹیز کیا تھیں، ان کی ترجیحات کیا تھیں، کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، لا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، کہ یہ جو ہمارے سامنے لوگ کھڑے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل بہت ہیں، ہمارے پاس طاقت بہت ہے، ہمارے پاس وقت بہت ہے، ہمارے پاس اقتدار بہت ہے اور ہم نوازے ہوئے لوگ ہیں؟ اللہ، نہیں۔ اب دیکھیں ان خواتین کا یقین اور ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ وہ فرما رہی ہیں نہیں، اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ اس لیے دیا گیا کہ یہ اتنی گستاخیاں، اتنے گناہ کر لیں کہ ان کے لیے بخشش کا کوئی راستہ باقی نہ بچے۔ اللہ، ان کا انجام ان کا جو ہے وہ ذلت آمیز اور دردناک عذاب ان کا انجام ہے۔ اور ہم حسین کی شہادت کے سرمایے کے ساتھ دنیا میں بھی سرخ روئے ہیں اور آخرت میں بھی سرخ۔ اچھا، کیا بیت رہی ہوگی اس وقت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ پر، حضرت لیلہ سلام اللہ علیہ پر، حضرت سکینہ معصوم سی بچی سلام اللہ علیہ پر، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ پر۔ مطلب میں سوچتا ہوں کہ آج ہماری خواتین خدا نخواستہ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ صاحب دیکھیں، آپ وسلم کے وصال پہ سیدہ فاطمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اتنے دکھ ہیں آپ وسلم کے جانے کا، کہ اگر یہ دن پہ آئے تو رات میں بدل جائے، اللہ، اپنی چاند اور سورج پہ آئے تو اپنی روشنی کھو بیٹھیں۔ آپ دیکھیں یہ اسی دکھ کا، اسی غم کا تسلسل ہے جو اہل بیت اطہار کی خواتین کی اللہ، آپ کو یہاں کربلا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اللہ، لیکن اس کا سامنا کیسے کر رہی ہیں؟ اس یقین کے ساتھ آپ مبالغہ کے منظر کو دیکھیں، آپ وسلم کی بقیہ بشارتوں کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے اندر ایمان اور ایقان کو کس معراج پہ پہنچایا، اور وہ ایمان اور ایقان خواتین اہل بیت اطہار کے اندر سیدہ فاطمہ زہرا کے دودھ کے ساتھ، ان کے لہو کے ساتھ، ان کے جزء بدن ہونے کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے۔ جنید صاحب، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب تک آپ ایمان کو ایک حقیقت کے طور پہ اپنی زندگی میں محسوس نہ کر رہے ہوں، اس کے بغیر اتنے بڑے مصائب کو اتنی استقامت کے ساتھ فیس کرنا اور ان کا سامنا کرنا اور اس کے بعد بھی قائم رہنا،
حق پہ قائم رہنا ٹھیک، اور مردوں سے بڑھ کے قائم رہنا یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اہل بیت اطہار کی خواتین نے یہ بتا دیا کہ حق کیا ہے، حق کے اوپر استقامت کیا ہے، اور اس کے لیے مصائب کو برداشت کرنا، اس پیغام کو آگے بڑھانا اور آگے لے کے چلنے کا طریق کیا ہے، یہ امت کے لیے انہوں نے پورا ایک نشان اچھا دیا. ایک بات جو بڑی مفتی صاحب خاص ہے اس میں، ظاہر ہے یہ جو مقصد تو بہت ہی واضح، اب بھی اگر لوگ نہ سمجھیں تو وہ عقل کے اندھے ہیں اور کچھ بھی نہیں. کہ ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کربلا تک جانے کا یا کوفے تک جانے کا مقصد کیا تھا، اس پورے مشن کا مقصد کیا تھا. یہ مشن ہے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنیادی طور پہ، کہ جس عمارت کو بنایا نانا جان نے تھا، اس عمارت کو بچایا نواسے نے بنیادی طور پہ. اچھا اب جو پیغام ہے، اگر میں یہ کہوں کہ پیغام کیا ہے شہادت شہداء کربلا، تو اس کو کیسے سمیٹیں اس پیغام کو؟ دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ اور آپ کے پورے خانوادے کی یہ قربانی، یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے روحانی اعتبار سے یہ کہ دیکھیے عشق الہی کا جو امتحان ہے وہ بڑا کڑا ہوتا ہے اور بڑا عجیب ہوتا ہے. اللہ، اور عشق الہی کا راز یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے زیادہ محبت فرماتا ہے اسے زیادہ تکلیفیں دیتا ہے، اللہ اسے زیادہ ابتلا سے گزارتا ہے. اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بھی جو ایمان کے جتنے اونچے درجے پر ہوگا وہ ابتلا کے اتنے اونچے درجے پر ہوگا. یہ تو اس کا روحانی پیغام بنتا ہے. پھر اس کا ایک نظریاتی اور انقلابی پیغام بنتا ہے میدان کربلا کا، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کے خلاف قیام فرمایا اور آپ کھڑے ہوئے اور اس کو ماننے سے انکار فرمایا، تو کیا اس وقت تک یزید کا کوئی ٹینیور گزر چکا تھا کہ اس نے حدود اللہ کی خلاف ورزی کر لی تھی؟ کیا اتمام حجت کے کچھ پہلو آ گئے تھے کہ آپ کھڑے ہوئے؟ اس کا جواب ہے نہیں. آپ پہلے دن کھڑے ہوئے، اور پہلے دن اس نقطے پر کھڑے ہوئے کہ نماز، روزہ اور دین کی ظاہری علامات کو کوئی خطرہ نہیں تھا. فکر بدل رہی تھی کہ اقتدار کو قرآن اور حدیث سے الگ کیا جا رہا تھا، قوت نافذہ کو الگ کیا جا رہا تھا. تو پیغام یہ ہے کہ اسلام کی بقا اس بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ قوت نافذہ کو قرآن اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رکھنا. بالکل ٹھیک. اسی طرح آپ کا یہ بھی پیغام ہے کہ دین جب قربانی مانگے تو علی اصغر سے زیادہ شان کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ زیادہ تو کیا برابر نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں، قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اگر ضرورت پڑے تو مستورات خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو دیکھنا، علی اکبر کے شباب کو دیکھنا، اپنی جان، خانوادے کی جان، عزت و ناموس سب کچھ قربان کر دینا، مگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سر بلند رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں لوح جہاں پہ نقش عظمت حسین کی، لوح جہاں پہ نقش ہے عظمت حسین کی، حق کو شرف ملا ہے بدولت حسین کی، ہوئی ہے تازہ دل میں رسول خدا کی یاد، کہتے تھے لوگ دیکھ کے صورت حسین کی، تھا اعتقاد میرے بزرگوں کو بھی ادیب، تھا اعتقاد میرے بزرگوں کو بھی ادیب، میراث میں ملی ہے محبت حسین کی. اچھا محبت حسین کا تقاضا کیا آخر میں کلکس؟ کیا محبت حسین کا تقاضا صرف یہ ہے کہ ذکر حسین ہوتا رہے علیہ السلام، یا محبت حسین کا تقاضا یہ ہے کہ فکر حسین، کہ میں صرف ایک بات دیکھتا ہوں کہ شب عاشور نمازیں، عبادتیں، تلاوت کلام پاک، دعا، استغفار، روز عاشور نماز نہیں چھوڑی جا رہی، یہاں تک کہ سجدے میں سر قلم ہو رہا ہے اور تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے. تو اس سے بڑا اور پیغام کیا ہوگا بتائیے ذرا؟ محبت کا تقاضا اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ جنید بھائی محبت کامل تو تبھی ہوگی جب انسان اتباع بھی کرے گا. اور جناب امام حسین علیہ السلام کی طرف جس طرح آج کے بہت سارے دانشور باتیں کرتے ہیں اور سارے احباب نے اشارہ کیا ہے، میں کہتا ہوں دیکھیے حضرت امام حسین کا سر سجدے میں قلم ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے واضح کر دیا کہ میرا کربلا آنے کا مقصد سجدے کو ہی بچانا تھا. آپ سجدے کو بچانے کے لیے کربلا آئے اور آج 1382 سال ہو گئے کہ آپ سجدے میں ہیں. یعنی اتنی لمبی نماز آج تک کسی نے نہیں پڑھی جتنی حضرت امام حسین ادا کر رہے. جس طرح کوئی شہید دنیا سے رخصت ہوتا ہے احادیث اور روایات کی روشنی میں اسی کیفیت میں اٹھایا جاتا ہے، تو امام تو سجدے کی کیفیت میں اٹھائے جائیں گے، آج تک سجدے کی کیفیت میں. اور یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین کا تذکرہ کرنے سے یقیناً انسان کو راحتیں اور انعامات ملتے ہیں، لیکن امام حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنا حق بھی چھوڑ دیا تھا. اور حسین کرنے والے دوسروں کا حق بھی نہ چھوڑیں تو اس سے نہ امام حسن راضی ہوں گے نہ امام حسین راضی ہوں گے. جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. دوسری جو آپ نے ابتدا میں بات کی، میں آخر میں اس کا یہ جواب عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بہت سارے لوگ یزید کے حمایتی بنے ہوئے ہیں. میں اہل مسجد کا نہیں، اہل کنیسہ کا ایک جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. ابن عساکر کہتے ہیں کہ ایک لشکر بلاد روم کی طرف گیا اور کنیسہ کی دیوار پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا جو آج محفل کا حاصل ہے، اترجو امت
امتن قتلت اللہ، حسین 400 سال شفاعت پہلے۔ جدہ یوم الحساب، وہ امت پھر بھی شفاعت کی امید رکھتی ہے جنید بھائی۔ اہل کنیسہ کا عقیدہ، گرجا والوں کا، انہیں شفاعت نہیں ملے گی تو مسجد والوں کو کیا ہو گیا؟ 400 برس پہلے وہ شعر لکھا ہوا تھا۔ کمال تو یہ ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں آپ تمام لوگوں کے بھی حق میں اور جو سننے والے سب کے حق میں قبول فرمائے، اور بروز محشر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کے رفقا کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔